علماء کرام کے کام، تنقید و تنکیر کا کاروبار چھوٹے درجے کے علماء کا کام ہے۔ بڑے علماء تو اپنی صلاحیت خداداد کا ایک ایک لمحہ تعمیری کاموں پر صرف کرتے ہیں تاکہ امت مسلمہ کے اندر استعداد علوم دینیہ اور دعوتی فکر لازم کی حد سے متجاوز ہو کر متعدی کی شکل اختیار کر لے اور ہر گلی کوچوں میں علوم دینیہ کی شمع روشن ہو اور داعی کے قدموں کی ٹاپ گونج اٹھے، جس طرح ہمارے اکابرین کر گئے ہیں رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ امام الکبیر محمد قاسم صاحب نانوتوی، زبدۃ العلماء سید سلیمان ندوی، حبر العلماء سید مناظر احسن گیلانی، سید الطائفہ اشرف علی تھانوی، مجتہد علوم الدعوات والتبلیغ الیاس کاندھلوی رحمہم اللہ عنہم اجمعین۔ یہ تو چند اسماء مبارکہ ہے، ورنہ ان اکابر کے ناموں کی فہرست تو کئی سو کے عدد سے بھی تجاوز کر جائے۔ یہ وہ ارواح المقدسین کا قافلہ ہے کہ جن کی زندگی اور علمی صلاحیتوں نے ہر قدم پر امت مسلمہ کی رہبری فرمائی اور امت مسلمہ کو بہت کچھ دیا اور دیتے ہی رہے، اور آج بھی انہی کے علوم و تشریحات اور ترجیحات کی گونج ہے، چاہے وہ میدان علوم و ریاضت ہو یا منطق و کلام و سیاست ہو یا تزکیہ دعوت ہو۔ لے کر اٹھے بھی تو ایک نقش بٹھا کے اٹھے۔ مثل مشہور ہے کہ گوبر زمین سے اٹھتا ہے تو سوپ بھر مٹی اپنے ساتھ لے کر اٹھتا ہے۔ اے کاش کہ ہم بھی دنیا سے اس حال میں اٹھے کہ ایک جم غفیر کو دینی علوم اور دعوتی فکروں پر گامزن رکھ کر دنیا سے اٹھیں۔ ایک مختلف فیہ روایت ملتی ہے جس میں فرمایا گیا کہ بانجھ مت مرو۔ صحابہ نے عرض کیا کیا مرد بھی بانجھ ہوتا ہے؟ فرمایا گیا ہاں، جو شخص اپنی دینی افکار اور اوصاف کو دوسروں میں منتقل کیے بغیر مر جائے اور ان افکار اور اوصاف کو اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے کر چلا جائے، بعد والوں کو اس سے کوئی نفع نہ ملے تو اس کے بانجھ ہونے میں کیا تردد ہے۔ علم طب اور علم حدیث ایک ساتھ چلے، اطباء اور حکماء اپنی انفرادی ذات کا سکہ چلاتے رہے اور اپنے علوم طیبہ اور تجربات کو بعد والوں میں منتقل کرنے کی تدابیر اختیار نہیں کی، نتیجتاً علم طب دنیا والوں کی عقل سے گم ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا۔ محدثین کرام نے امانتاً ایک ایک حدیث کو بعد والوں تک پہنچانے کی تدابیر اختیار کی۔ ہر ایک محدث کے ہزاروں شاگرد الحمدللہ علم حدیث باقی رہ گیا، حالانکہ فطرت انسانی اور تجربات کے موافق علم طب کو علم حدیث پر چھا جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ علم طب کے ساتھ دنیاوی مفادات مال و متاع وابستہ تھے، لیکن محدثین کی حدیثیں اطباء کے طب پر فائق ہوئی اور چھا گئی۔ علماء حدیث کا اس بات پر اجماع رہا ہے کہ تقریباً 8 لاکھ ایسے محدثین گزرے ہیں کہ جن کا مشغلہ ہی علم حدیث رہا، گویا کہ وہ پیدا ہی کیے گئے تھے حفاظت حدیث کے لیے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی صحیح حدیث سہواً ضعیف حدیث کے ذخیرے میں گم ہو کر رہ گئی ہو، لیکن یہ ناممکن ہے کہ کوئی ضعیف حدیث صحیح کے ڈھیر میں مخلوط ہو کر رہ جائے۔ فائدہ: دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کسی فارمولے پر 8 لاکھ دماغ وہ بھی فل ٹائم مصروف رہے ہو، اس کی مثال نہیں ملتی سوائے حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کے باوجود معتبر احادیث والی کتب پر شک و شبہ کرنا اور ان سے اعراض کرنا اور ان پر لب کشائی کرنا، یہ اس عامی اور جاہل شخص کا کام ہے جو اہمیت حدیث کو سرے سے جانتا ہی نہ ہو۔ امام مسلم اپنے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ جو مقرر اور واعظ حدیث کے ضعیف ہونے کو جانتا ہو مگر دوران تقریر اس حدیث کے ضعف کو بیان نہ کرے تو اسے دوسری حدیث بیان کرنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ پہلی بیان کردہ ضعیف حدیث کے ضعف کو بیان نہ کر دے۔
اگر وہ واعظ اور مقرر اس طرح نہیں کیا تو یہ مقرر اور واعظ حدیث رسول کو پہنچانے میں خائن ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر صحیح حدیث پر ضعیف حدیث کو ترجیح دی، اس کو عام کیا، تو گویا اس نے محدثین کرام کی کاوشوں پر پانی پھیر دیا۔ صحیح حدیث کا انکار کفر ہے اور اس پر عمل نہ کرنا فسق ہے۔ ملاحظہ ہو، مقدمہ امام مسلم، امام ذہبی، امام ابن حزم، امام ابن حجر، امام